السلام علیکم ایوری ون. سو آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے جینیٹک بریسٹ کینسر. آئی ایم شیور کہ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں, لیکن یہ کویشچن بہت دفعہ آتا ہے کہ ایسی فیملیز جن کے اندر بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے, فار ایگزامپل اگر کسی کے کلوز ریلیٹیوز میں بہت زیادہ بریسٹ کینسر ہے, مدر کو بھی ہے, بیٹی کو بھی ہے, خالہ کو بھی ہے, یا پھر ایک دو یا دو سے زیادہ فیملی ممبرس میں کینسر ہے, بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر یا پروسٹیٹ کینسر یا پھر گیسٹرک کینسر, اگر کسی طرح کے بھی کینسرز آپ کی فیملی میں کلسٹر ٹوگیدر ہیں اور اسپیشلی بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر, تو ان پیشنٹس کے لیے ہماری کیا ایڈوائس ہوتی ہے. ہاؤ کین دے پریونٹ فیوچر کینسرز, how can they what are the screening guidelines for these patients, or what are the treatment options available for these patients, or what changes in the lifestyle these patients have to make so that they can avoid these cancers in future. So پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اگر آپ مجھے آ کے کہیں گے کہ آپ کی خالہ کو بھی کینسر ہے, آپ کی خدا نخواستہ بیٹی کو بھی کینسر ہے, یا پھر آپ کی دو خالہ کو کینسر ہے, یا مدر کو بھی کینسر ہو چکا ہے, تو یس آئی ول اسٹرانگلی سسپیکٹ کہ آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, آپ کے جینز میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کی فیملی کے ملٹیپل ممبرس کو کینسر ہو رہا ہے. لیکن سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, اور اب ہم بات کرتے ہیں فگرز اور فیکٹس پہ, ہم بات صرف سسپیشن پہ نہیں کرتے. جب بھی ہمیں کوئی سسپیشن ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو پروو اٹ آن پیپر کہ ہاں یہ سسپیشن ہمارا کریکٹ تھا. سو اس کے لیے جینیٹک ٹیسٹ اویلیبل ہیں. سو جب بھی کسی کو کینسر, ملٹیپل فیملی ممبرس کو کینسر ہوتا ہے, تو ہم جینیٹک ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں ٹو دا افیکٹڈ فیملی ممبر. ریممبر, یہ چیز بہت کامنلی دیکھی گئی ہے, اور آئی وڈ سے کہ دس از اے کائنڈ آف نیگلیجنس کہ ماں کو کینسر ہوا ہے, بیٹی کو کینسر ہوا ہے, اور کسی اور بیٹی نے جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیا اور چیک کری ہے کہ اس کے جینز ابنارمل تو نہیں ہے. سو ریممبر, جینیٹک ٹیسٹ آر آلویز ریکمینڈیڈ ٹو پیشنٹس ہو آر افیکٹڈ ود کینسر. یعنی کہ اگر کسی کے فیملی ممبرس کو کینسر ہے تو ان فیملی ممبرس کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں اور اپنے جینز کو چیک کریں, اور اگر ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا تو پھر ہم باقی فیملی ممبرس کو اسکرین کریں گے. سو ریممبر, یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں ملٹیپل ممبرس کو کینسر ہے تو آئی ول آسک یو کہ برنگ ون آف یور فیملی ممبرس ہو ہیز کینسر سو دیٹ آئی کین ٹیسٹ دیٹ پرسن فار جینیٹک میوٹیشن. سو آئی ول ریکویسٹ کہ جو افیکٹڈ فیملی ممبر ہے اس کا ہم جینیٹک ٹیسٹ کرائیں. جینیٹک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جینز میں کیا ابنارملٹی ہے, آپ کے جینز افیکٹڈ ہیں, کینسر سے افیکٹڈ جینز ہے یا نہیں ہے, یا آپ کے جینز میں کینسر کازنگ میوٹیشنز ہیں کہ نہیں ہیں. سو ہم جب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے جو ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں جینز جو کہ کینسر کر سکتے ہیں, ان میں سے کوئی پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. سو اگر تو ان میں سے کوئی پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی فیملی میں ایک میوٹیشن پازیٹیو آئی ہے, اینڈ وی ریکویسٹ ادر ممبرز آف دا فیملی ٹو گیٹ دا سیم ٹیسٹ ڈن ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان میں بھی یہ میوٹیشن ٹرانسفر تو نہیں ہوئی. سو جب ہم باقی فیملی ممبرس کا ٹیسٹ کریں گے تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے فیملی ممبرز رسک پہ ہیں جن کو فیوچر میں کینسر بن سکتا ہے, اور ان کو ہم کچھ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں ٹو پریونٹ کینسر. سو اگر ہم ایکسکلوسیولی بریسٹ کینسر کی بات کریں, سو بریسٹ کینسر میں ایٹ لیسٹ اب تک 20 جینز ایسے ڈسکور ہو چکے ہیں جو کہ جن کی میوٹیشن کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. سو یہ جینز جو ہیں یہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. بیسیکلی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی جین اب نارمل تو نہیں ہے, اور کینسر کازنگ کوئی جینس تو نہیں ہے, یا کینسر کازنگ میوٹیشن تو نہیں ہے. سو جب یہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ریممبر, یہ ٹیسٹ ہم افیکٹڈ فیملی ممبر کا پہلے کرا رہے ہیں. سو افیکٹڈ فیملی ممبر کو ہماری ڈفرینٹ ایڈوائس ہوگی, اور جو
نارمل فیملی ممبرز ہیں جن میں کینسر نہیں ہے ان کو ڈفرینٹ ایڈوائز ہوگی. سو افیکٹڈ فیملی ممبر کو جنرلی ڈپینڈنگ آن دا میوٹیشن ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کچھ میڈیسنس بھی فار پریونشن, کچھ ہم ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کچھ سرجریز فار پریونشن. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ کے جینز اب نارمل ہیں تو جینز کا ایک ڈٹرمنڈ رسک ہے, جو ہمارے نون کینسر میں جینیٹک میوٹیشنز ہیں ان کا ایک ڈاکیومنٹڈ رسک ہے کہ اگر کسی کو BRCA1 میوٹیشن ہوگی تو اس میں 80% چانس ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہوگا, اس میں 50% چانس ہے کہ آپ کو اوویرین کینسر ہوگا. BRCA2 میوٹیشن ہوگی تو اس کے ڈفرینٹ چانسز ہیں. سو ہر ڈاکیومنٹڈ جین میوٹیشن کے ڈفرینٹ چانسز ہیں فار ڈیولپنگ کینسر. سو ہمیں پتہ چلے گا اس پرٹیکولر میوٹیشن سے کہ آپ کا کتنا رسک ہے آف ڈیولپنگ کینسر اور کون سا کینسر. سو اس کے مطابق ہماری ایڈوائس ہوگی. تو ہم آپ کو کچھ میڈیسنس بھی دے سکتے ہیں فار پریونشن, کچھ سرجریز بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں پریونشن کے لیے, کچھ آپ کو ریپیٹڈ ٹیسٹ بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں پریونشن کے لیے. یعنی کہ آپ کو جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے وہ زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہوں گے یا زیادہ فریکوینٹلی ریکمینڈیڈ ہوں گے. فار ایگزامپل کسی کو اگر ہم میموگرافی ریکمینڈ کر رہے ہیں سال میں 1 دفعہ, تو اگر کسی کی BRCA میوٹیشن آئے گی تو ہم اس کو 6 مہینے کے بعد MRI بھی ایڈوائز کریں گے. سو یعنی کہ آپ کا سال میں 1 دفعہ MRI بھی ہوگا اور سال میں 1 دفعہ میموگرافی بھی ہوگی. سو اس طرح آپ کی ٹیسٹ کی فریکوینسی بھی ڈفرینٹ ہوگی. آپ کو کچھ ٹیبلیٹس دی جا سکتی ہیں فار پریونشن آف کینسر. ریممبر, جو بھی پیشنٹ جس کی پازیٹیو جین میوٹیشن آتی ہے سو ان کے جینز میں کینسر ہے اور ان کو ڈاکیومنٹڈ رسک آف کینسر ہے. آپ جینز نہیں بدل سکتے اور آپ سائنس بھی نہیں بدل سکتے. تو سائنس اگر ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کی یہ میوٹیشن ہے اور اس کا اتنے % چانس ہے آف ڈیولپنگ کینسر ان فیوچر, تو اس کو کینسر ڈیولپ ہوگا. سو انلیس یو ٹیک میئرس ٹو پریونٹ کینسر, وہ کینسر ہوگا. تو پہلی چیز تو ہمارے سوسائٹی میں وہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اگنورنس. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں جینیٹک بریسٹ کینسر کی, جب میں اپنی پیشنٹ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ کروا لیں اور مجھے سسپیشن ہے کہ آپ کا جینیٹک کینسر ہو سکتا ہے, تو مینی آف دیم دے جسٹ شائی اوے فرام دا ٹیسٹ. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں گی کہ ٹیسٹ کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. یعنی کہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے گا تو بچوں پہ برا اثر پڑے گا, بچے پریشان ہو جائیں گے. سو بیسیکلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ ان کی فیملی میں جینیٹک میوٹیشن ہے کہ نہیں ہے. سو اگر آپ ایک ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے, ہمیں ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں ہو رہی کسی جینیٹک میوٹیشن کی, تو ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یو ول بی وہی نارمل ٹیسٹ جو آپ کو ہم ایڈوائز کریں ہیں وہی کریں گے. سو دوسری چیز یہ کہ جب یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو بہت سارے پیشنٹس کو ہم جو پریونشن کی ایڈوائس دیتے ہیں, جن میں کچھ سرجری شامل ہوتی ہیں یا کچھ ٹیبلٹ شامل ہوتی ہیں. سم ٹائمز وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی, سم ٹائمز اویلیبل ہوتی ہیں, پیشنٹ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے. اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہم سرجری ایڈوائز کرتے ہیں وہ سرجریز ریفیوز کر دیتے ہیں. سو ہمیں یہ کافی سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو جینیٹک میوٹیشن پتہ بھی چل گئی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ پریونٹ کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لے رہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو اسی طرح ہم جو فریکوینٹ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں موسٹلی پیشنٹس ان کو بھی نہیں اسٹک کرتے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے سسپیکٹ کیا ہے کہ آپ کی فیملی میں کینسرز ہیں اور آپ کو ایک جینیٹک ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے, تو یو شوڈ کنسیڈر ڈوئنگ دیٹ ٹیسٹ. اور اس کے بعد جب وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے یا نیگیٹو آتا ہے تو اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو دھیان سے سننی ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. سو اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ جینز میں اگر کینسر ہے تو کینسر نہیں روکا جا سکتا, چاہے آپ جتنی بھی دوسری میئرز لے لیں, جتنے بھی ٹوٹکے استعمال کر لیں, جتنی بھی لائف اسٹائل چینجز کر لیں, وٹ ایور یو ڈو, یو ہیو اے میوٹیشن, یو ول ڈیولپ کینسر. سو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائس, اف یو ایکچولی وانٹ ٹو پریونٹ کینسر, یو ہیو ٹو فالو ڈاکٹر ایڈوائس. دوسری بات یہ کہ جو بیسک ریزنز ہوتی ہے کہ کینسرز فیملی میں کلسٹر ہوتے ہیں, وہ تب کلسٹر ہوتے ہیں جب آپ کی کزن میرجز ہوتی ہیں. جب آپ انٹر فیملی میرجز ہوتی ہیں تو آپ کے جینز, وہی ڈیفیکٹیو جینز آپس میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. سو آپ کی جو میوٹیشنز ہیں وہ کلسٹر ہو جاتی ہیں, جینز اور اب نارمل ہو جاتے ہیں اور آپ کے کینسر کے چانسز
फैमिली में बढ़ते जाते हैं, आपकी म्यूटेशंस, नॉर्मल म्यूटेशंस आपकी फैमिली में रहती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी फैमिलीज जिनके फैमिली में क्लस्टर्ड हैं कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी कैंसर्स, तो उनको अगर वो कज़न मैरिजेस कर रहे हैं तो दे शुड बी वेरी केयरफुल. They should properly evaluate themselves for genetic mutations. They should do genetic tests, or the other option would be, if they don't want to go for genetic tests, they will have to avoid interfamily marriages. This is the only way we can prevent abnormal gene clustering within the families, and we can avoid cancers. So this was a brief overview of genetic breast cancer. I hope you have got some messages. Thank you very much.